نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم یہاں جامع مسجد اللہ والی مرکز علوم القرآن شیری جناح کالونی بلاک 1 کلفٹن کراچی میں موجود ہیں۔ آپ سامعین بھی یہاں کافی تعداد میں ہیں اور ناظرین بھی ہمیں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ جو ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے ہاں جو بچے محلے کے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں مدرسے میں آتے ہیں، انہوں کو ان کے اساتذہ نے کچھ تیاری کروائی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کے آج یوم وصال ہے تو اس حوالے سے ان طلباء سے چند سوالات کیے جائیں گے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ کچھ سوال ان سے ہوں گے اور ایک دو سوال جرنل آپ سب سے بھی، جو ہاتھ کھڑا کرے تو وہ جواب دے سکتا ہے۔ بچوں کا بھی طریقہ یہی ہوگا کہ میں سوال پوچھوں گا، جواب نہیں دینا، ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ تو جس نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا وہ مائک اٹھا کے مائک میں جواب دے گا۔ یہ مائک رکھا ہوا ہے سامنے ٹیبل پر۔ تو اب ہم اپنے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سامعین و ناظرین سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے، اور اس سوال و جواب پر جو صحیح سوال کا جواب دے گا انہیں نقدی انعام جو ہے وہ یہیں پر پیش کیا جائے گا، نقد انعام دیا جائے گا پاکستانی روپے کی صورت میں۔ وہ کچھ بہت زیادہ نہیں ہے، انعام تھوڑا ہو یا زیادہ، انعام انعامی ہوتا ہے۔ تو میں آغاز کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیوں اور صاحبزادوں کے نام بتائیں۔ آپ بتائیے مائک اٹھا کے، مائک میں پہلے اپنا نام بتائیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ریحان۔ جی محمد ریحان، بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیاں اور صاحبزادے ان کے نام۔ صاحبزادیوں کے نام عبد الرحمن۔ کس کے نام بتا رہے ہیں آپ؟ صاحبزادوں صاحبزادوں کے؟ جی جی۔ عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر۔ ماشاء اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور محمد ابن ابی بکر، آپ کا جواب درست ہے۔ دوسرے سوال کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیوں کے نام آپ بتائیے۔ عائشہ۔ بیٹا ایسے نہیں بتاتے، ام المومنین حضرت عائشہ، جواب آپ کا درست ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا؟ جی شاہ جی آپ بتائیے۔ آپ کا وصال یعنی وفات کب ہوئی؟ 22 جمادی ثانی 13 ہجری، سن 13 ہجری کو۔ ٹھیک، آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو ہوا ہے۔ ہاں، اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ہم مائک رکھتے ہیں، دوسرے سوال کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی کیا تھا؟ جی آپ بتائیں۔ جی جی، اپنا نام بھی بتائیں اور وہ بھی بتائیں۔ میرا نام احمد رضا ہے۔ جی جی۔ زمانے جاہلیت میں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبد الشمس تھا۔ ماشاء اللہ، آپ لوگ بھی ماشاء اللہ کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔
آپ لوگ تو ایسے بیٹھے ہوئے جیسے ہم کسی میت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میت والے دن بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بچے ماشاء اللہ پہلی دفعہ بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ آپ کہیں گے تو ان کا جذبہ جو ہے نا وہ بڑھے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے, کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. میرا نام حضرت حسین ہے. ماشاء اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام حضرت عبداللہ تھا. عبداللہ. جی اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ. ٹھیک ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کونیت کیا ہے, کون بتائے گا؟ جی بولیے. میرا نام محمد وسیم ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی کنیت صدیق اور عتیق ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کی کونیت جو ہے وہ صدیق اور عتیق ہے. یہ درست کہا آپ نے. کونیت کیا ہے سوچ لیں آپ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کونیت کیا ہے؟ میں نام بول کے آپ کو جواب بھی دے رہا ہوں, چلے آپ بتائیں بیٹا. جی بولے. ابو بکر. ماشاء اللہ, میں بول بھی رہا ہوں حضرت ابو بکر کی کونیت کیا ہے, اور آپ سبحان اللہ جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں کہ ان کی کونیت صدیق اور عتیق ہے. یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق اور عتیق کہا جاتا ہے, یہ صدیق اور عتیق آپ کا نام ہے یا کیا ہے, کون بتائے گا؟ جی بتائیں. جی لقب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق اور عتیق کہا جاتا ہے تو وہ کیا ہے, ان کا لقب ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. کون سے خلیفہ ہیں؟ پہلے خلیفہ ہیں. یہ بتائیں کہ یہ سب سے سوال ہے, یہ جتنے آپ سامعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سوال 100 روپے کا ہے. ابھی ابھی میں 100 روپے دوں گا, آپ لوگوں نے نہیں بولنا, یہ آپ سے سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ کس جنگ میں لیا تھا؟ کس جنگ میں وہ مکمل طور پر نبی علیہ السلام کی حفاظت پر مامور رہے؟ 100 روپے کا سوال ہے, کون جواب دے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. کوئی ہے؟ کوئی ایسا مرد مجاہد کلندر اللہ کا ولی ہے؟ آپ ہیں؟ جی مائک میں بولیں, آگے کھڑے ہوں. عالم گل بھائی ادھر آ جائیں, مائک پہ آ جائیں. وہ ادھر دیکھیں, کیمرے کی طرف دیکھیں. کیا بتایا آپ نے؟ جی میرا نام عالم گل ہے, جنگ بدر میں ہوں. آپ نام کیوں بتا رہے ہیں, آپ تو طالب علم نہیں ہے نا. حضرت ابو بکر صدیق نے کس جنگ میں ذمہ لیا تھا نبی علیہ السلام کی حفاظت کا؟ جنگ بدر میں. جنگ بدر میں. ماشاء اللہ بھائی, عالم گل بھائی کے لیے سبحان اللہ بولیں یار. جنگ بدر میں کیا کیا؟ بیٹھ جائیں بھائی. عالم گل بھائی یہ دیکھ لیں, یہ 100 روپے ابھی آپ کو ہم دیتے ہیں, ادھر آ جائیں. یہ اپنا 100 روپے آپ لے کے جائیں. ماشاء اللہ, یہ 100 روپے آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے, خرچ نہیں کرنے, ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے, کون بتائے گا؟ جی بتائیے. جی جی. ابو بکر صدیق کے والدہ کا نام حضرت سلمہ تھا. حضرت سلمہ. اور ان کی کونیت کیا ہے؟ ام الخیر. جی 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 جی, بہت خوب ماشاء اللہ, بچے نے صحیح جواب دیا ہے. کہیے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کس مقام پر پیدا ہوئے؟ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جی شاہ جی بتائیں. کہاں پیدا ہوئے مکرمہ میں. اور کب پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ چلے بھائی آپ بتائیں. ہاں 2
2 बरस 3 माह बाद सन 573 में मक्का मुकम्मह में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 2 बरस 6 माह बाद सन 573 में मक्का मुकम्मह में पैदा हुए। 2 बरस 6 माह बाद। किसके 2 बरस बाद? किस चीज के 2 बरस बाद? आप बताएं। उम्मुल फील। उम्मुल फील नहीं, आमुल फील। आम कहते हैं साल को, तो आमुल फील के 2 बरस 6 माह बाद कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। चलें, ये बताइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने सबसे पहले किसको खलीफा मुंतखब किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। माशाअल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने नबी अलैहिस्सलाम के गार का साथी किसे करार दिया, यानी गार सौर में नबी अलैहिस्सलाम के साथ कौन था? जी बताइए। बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार सौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुद्दत खिलाफत, यानी आपकी खिलाफत कितने साल रही? 2 साल 3 माह 10 दिन। 2 साल 3 माह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत रही। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शब महराज जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो आपकी महराज की तस्दीक सबसे पहले किसने की? जी बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में सहाबी का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? नहीं, आप लोग नहीं बताए ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। वरना 100 रुपये हम वापस ले लेंगे आपसे, ठीक है? जुर्माना भी साथ हो जाएगा आप पे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मुसलमानों के खलीफा कौन हुए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जो मुसलमानों के खलीफा हुए उनका नाम बताएं। जी बोलें। उमर फारूक। हज़रत फ़ारूक आज़म उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर के बाद मुसलमानों के खलीफा हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर किसके चेहरे को देखते थे? जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते थे। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमेशा अक्सर देखा करते थे और ख़ुद फरमाते थे कि मुझे दुनिया व माफ़िया में सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि अन नज़रो इला वजहिक। नबी अलैहिस्सलाम के बाद महफिल में हज़रत अबू बकर और किसके चेहरे को देखते थे? हुजूर के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर किसके चेहरे को देखकर इबादत करते थे? जवाब दे दें आप लोग। अब वैसे तो आपको इनाम मिलेगा, इस सवाल पर 100 रुपये मिलेंगे। पहले आप लोग बताएं, किसके चेहरे को देखकर हज़रत अबू बकर इबादत करते थे? ये तो पहले बच्चों से या फिर आपसे पूछेंगे। जी जल्दी, किसी को नहीं देखें, दुरूद शरीफ पढ़ें, याद आ जाएगा। किसके चेहरे को देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादत करते थे? या आपने फरमाया कि इनके चेहरे को देखना इबादत है? 100 रुपये भाई, हाँ उसमें बोलो ना माइक में। मौला अली। हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजुल करीम अबू बकर सिद्दीक़ महफिल में उनके चेहरे को देखते थे और कहते थे कि मुझे
علی کے چہرے کو دیکھنا میں عبادت سمجھتا ہوں، اس لیے ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو لہٰذا میں عبادت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اب ایک اور سوال ہے، یہ جرنل سوال ہے، کوئی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کس خاندان کے متعلق یہ کہا کہ مجھے اپنے خاندان سے زیادہ وہ خاندان عزیز ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی جواب دے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جی بابا جی ادھر آ جائیں، وہ ادھر بچے کے ساتھ کھڑے ہوں، مائک پکڑ کے جواب دیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس قریش، اہل بیت۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق کہا کہ ابوبکر کو اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول اللہ کے گھر والے پیارے ہیں۔ آپ کا انعام کٹ گیا ہے، چونکہ آپ نے جلدی جلدی آئے، ہم آپ کو 100 روپے نہیں دیں گے، ہم آپ کو دیں گے 50 روپے۔ ادھر آئیں، یہ دیکھیں میں نے 50 روپے جیب میں رکھے ہوئے آپ کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جرنل آپ سب لوگوں سے سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر یہ کہا کہ علی ہمارا بھی مولا ہے؟ کون سی جگہ پر کہا؟ کوئی آدمی جو ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے دے، کس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو مولا کہا، اور ابوبکر و عمر نے سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ ہمارے بھی مولا ہیں؟ اس جگہ کا نام بتائیں۔ جی آگے بتائیں آپ، یہ صرف 10 روپے کا سوال ہے۔ بولے بولے بولے۔ غدیر خم کے موقع پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، غدیر خم کے موقع پر۔ نہیں نہیں، آپ کے پیسے کیوں دے دیں، ہم 100 روپے دیں گے، وہ تو مذاق کیا ہم نے۔ آ جاؤ بھائی۔ غدیر خم کے موقع پر یہ کہا۔ اچھا اب آپ لوگوں سے ایک سوال یہ ہے، یہ بتائیں ان بچوں میں سب سے زیادہ سوالوں کے جواب کس نے دیے؟ کس والے نے؟ ہاں یہ درست، اس سے صحیح پکڑا ہے۔ اس نے بھی غلطی کی، کونے والے نے بتایا صحیح ہے، غلطی کی۔ یہ اس بچے نے سارے سوالوں کے جو اس سے پوچھا گیا اس نے صحیح جوابات دیے ہیں، تو اس کو ابھی ابھی ہم انعام دے رہے ہیں۔ کتنا؟ 300 روپے۔ کتنا بھائی؟ 300 روپے۔ یہ لو بیٹا، آ جاؤ، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ باقی کتنے لوگ ہیں بھائی؟ یہ لو، 100 روپیہ سب کو۔ 100 روپیہ تو آپ کو میں نے پہلے بھی دیا ہے نا، چلو تمہارے 200 ہو گئے۔ یہ اس کو بھی دو 100 روپے۔ یہ لو، یہ 100 روپے آپ رکھو۔ ایک آخری سوال ہے، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے بھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے امیر المؤمنین کس آدمی نے کہا اور یہ لقب، یہ نام پسند کیا کہ مسلمانوں کے امیر کو امیر المؤمنین کہا جائے؟ کس نے یہ پسند کیا ہے کہ اسے امیر المؤمنین کہا جائے سب سے پہلے؟ کوئی آدمی، اتنے سارے لوگ ہیں بھائی، کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے، مرد مجاہد بتائے، بولے۔ ادھر آ کے بولو نا یار، تم اتنا اچھا آدمی ہے یار۔ مائک پکڑ کے ادھر منہ کریں، وہ ادھر دیکھیں، کیمرے میں دیکھ کے بولیں۔ وہ کیمرے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں بھائی، یہ دنیا والوں، یہ یوٹیوب چینل پہ ان کو لائکس بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور کیا کیا کرنا ہے محبوب بھائی وہ بھی بتا دیں۔ ہاں بھائی، سب سے پہلے کس نے پسند کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جی، امیر المؤمنین سب سے پہلے حضرت عمر نے پسند کیا، انہیں لوگوں نے امیر المؤمنین کہا۔ اب ہم حضرت ابوبکر صدیق کو بھی کہتے ہیں امیر المؤمنین،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نام نامی پسند کیا، یہ لقب جو ہے نا وہ پسند کیا کہ انہیں امیر المومنین کہا جائے۔ ایک سوال اور ہے، پھر اس کے بعد 2 منٹ کی گفتگو اور ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے کاٹا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے کاٹا؟ کون جواب دے گا بھائی؟ کوئی ہے؟ بچوں کے تو سوالات پورے ہو گئے، یہ تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ کس نے کاٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو؟ آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار حرا میں سامنے کاٹا تھا۔ نہیں، غلطی ہو گئی، پھر آپ کے 50 روپے کم ہو گئے۔ غار سور میں؟ جی، غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس نے کاٹا؟ سانپ نے کاٹا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلو آپ نے آدھا جواب صحیح دیا اور غار بدل گئی دیا آپ نے۔ ایک سوال، انہوں نے نام لیا غار حرا میں، غار حرا کا۔ غار حرا میں کیا واقعہ پیش آیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ غار ثور میں نہیں، غار حرا میں۔ سب سے سوال ہے، غار حرا میں کیا چیز نبی علیہ السلام کو ملی؟ میں اور آسان کر دیتا ہوں، غار حرا میں نبی علیہ السلام پر کیا چیز اتری؟ بابا جی آ جائیں بھائی، کیوں بتایا آپ لوگوں نے؟ یہ بابا جی سے ہم پوچھ رہے ہیں، لازمی تو نہیں ہے نا سارے سوالوں کے جواب آپ دیں گے۔ پھر قرآن نازل ہوا، اس پہ اترا آیات، پہلی آیات اتری، وہ بتا سکتے ہیں کون سی ہیں؟ نہیں جی وہ میرے ذہن سے نکلا آیات۔ چلو کوئی بات نہیں بابا جی، آپ نے اتنا بھی بتا دیا، بزرگ آدمی ہے، سبحان اللہ۔ غار حرا میں پہلی 5 آیتیں جو اتری ہیں وہ کون پڑھ کے سنائے گا؟ کون پڑھ کے؟ آپ آ جاؤ۔ کون سی آیتیں اتری ہیں؟ سورۃ الاقراء کی۔ بتائیں، پڑھ کے بتائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا پڑھ کے بتائیں بھائی۔ کوئی ہے جو پڑھ کے بتا دے 5 آیتیں؟ کوئی ایسا مرد مجاہد عالم گل بھائی کے علاوہ، طالب علموں کے علاوہ؟ طالب علم نہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی؟ جی ہاں، یہ دیکھیں، یہ مسلمانوں کی حالت ہے بھائی، دیکھ لو۔ ہمارے مسلمان طالب علموں سے نہیں پوچھ رہا، قرآن کے حافظوں سے نہیں پوچھ رہا، یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ وہ شکیل تجھے بھی نہیں پتا، 5 آیتیں اللہ کے نبی پر قرآن کی نازل ہوئی ہیں، عالم گل بابے کو بھی نہیں پتا، یہ بابا جی کو بھی نہیں پتا۔ او بھائی کیسے مسلمان ہو؟ اللہ کا واسطہ 5 آیتیں تمہیں یاد نہیں ہیں؟ یاد ہے؟ 500 روپے لوں گا ایک بھی غلط پڑی تو۔ چلو آ جاؤ، منہ ادھر کرو، اس کو کیمرے کو دیکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے عالم گل بھائی کی یار۔ چلو قرات اور صحیح کرو، ابھی تھوڑی غلطی ہے، قاری صاحب سے پوچھنا۔ یہ لو 100 روپے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھو بھائی، یہ آدمی مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، مسجد کا پوچھا کرتا ہے، مولوی کے ساتھ رہتا رہا ہے، مولوی صاحبان کے ساتھ، تو 5 آیتیں اس کو کیا ہیں؟ یاد ہیں۔ تو ہم سب کو بھی کیا ہونی چاہیے؟ اب وہ ہمارا شکیل بہت تیز ہے لیکن اس کو بھی یاد نہیں ہوئی، یہ تو حالت ہے، پھر اس پہ کیا کہیں۔ تو اب ہم بالکل کلوز کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ہم نے کوشش کی ایسے ہی چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک پروگرام کرنے کی۔ انہوں نے سوالوں کے جواب دیے، آپ نے سنا۔ آپ بھی اس طرح اپنے بچوں کو گھر میں تیار کریں کہ خلفائے راشدین کتنے؟ یہ ایک سوال ہے نا، کوئی بتا سکتا ہے کتنے؟ جی بیٹا کتنے؟ ماشاء اللہ، ادھر مائک پہ آ کے بتاؤ یار۔ کتنے؟
5 नाम बताओ। حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہاں ہاں جی 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 جی، بس یہ آپ تھوڑا سا پہلی دفعہ آپ مائک پہ آئے، آپ گھبرا گئے۔ حضرت ابو بکر یہیں بیٹھ جائیں، یہیں بیٹھ جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ عنہا کس کے لیے بولتے ہیں؟ مؤنث کے لیے۔ کس کے لیے؟ یعنی اگر صحابیہ عورت ہوگی تو ہم کہیں گے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن اگر مرد ہوگا تو پھر کیا بولیں گے؟ عن ہو یا عن، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ 5 خلفائے راشدین ہیں۔ یہ کتنے خلفائے راشدین ہیں؟ تو اس طرح کے سوالوں کے جواب آپ اپنے گھر میں بچوں کو بھی بتائیں تاکہ یہ بچے سیکھیں، آگے بڑھیں۔ آج 22 جمادی الثانی ہم نے یہ کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دلی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور یہ جو دوسرے بچے ہیں ان سب کو بھی کامیاب بنائے، یہ پڑھیں لکھیں آگے بڑھیں، اور آپ بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب پر رحمت برکت نازل فرما۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے بڑے بلند ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کے درجوں کو اور زیادہ بلند فرما، پوری امت کو اور ہم سب کو ان سے دلی عقیدت اور محبت عطا فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو دین و دنیا کی ترقیاں عطا فرما، یہاں جتنے لوگ شریک ہوئے سب پر کرم فرما، رحم فرما، خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔